آیت نمبر 3 سورۃ النور الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ والزانیۃ لا ینکحوها الا زان او مشرک اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو وحرم ذالک علی المؤمنین اور اہل ایمان کے لیے یہ کام حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اچھی نیت سے بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتے، صرف سچی توبہ کے بعد ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر کسی ایسے شخص سے کوئی کام ہوتا ہے، مثلا کوئی نان مسلم ہو، ان کے ہاں تو ایسے حرام حلال کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی پچھلی زندگی میں ایسی کئی خرابیوں کا شکار رہے ہوں، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا ہو، تو اب وہ کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، توبہ کے بعد شادی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک ھم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دینا اور پاک دامن ایمان والی بولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ اس بات سے باز آ جائے، یعنی توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ یعنی اگر وہ دنیا میں بچ گئے ہیں تو توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو یہ بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ یاد رکھیں، انسان کو کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ سننی چاہیے، اور نہ اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، اور نہ اس سے مزے لینے چاہیے۔ پتہ بھی ہے کوئی شخص کتنا خراب ہے، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو آپ اپنا منہ بند رکھیں، اسے مت کھولیں، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اس طرح کی بات نہ سننی چاہیے، نہ اس میں ہاں منانی چاہیے، نہ اس سے مزے لینے چاہیے، اور نہ ہی ایسی بات کو آگے پھیلائیں۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 5 الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔